اسلام آباد جہاں تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمد قریشی ایم کیو ایم پاکستان کے صدر فاروق ستار کے ساتھ ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کر رہے ہیں میں پہنچے ہیں اور وہ عدالت عظمیٰ کو پیش کر دی ہے اور 17 تاریخ کو وہ اس پر غور و خوض فرمائیں گے۔ اس میں ایسے انکشافات ہوئے ہیں اور اتنی مصدقہ باتیں ہوئی ہیں جن کو ریفیوٹ کرنا جو مرضی کہتے رہے وہ ریفیوٹ کر نہیں پاتے کہ اس میں ایسے فیکٹس آ گئے ہیں جو بیونڈ پاکستان ہے۔ اگر یو اے ای کا جسٹس ڈپارٹمنٹ کوئی بات کر رہا ہے تو وہ جے آئی ٹی کے تابع نہیں ہے۔ اگر برطانیہ کا جو ان کی جو اپنا ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو اوتھینٹیکیٹ کر رہا ہے کسی ڈاکومنٹ کو، اگر بی وی آئی کی جو ایف آئی اے ہے وہ ڈکلیئر کر رہی ہے کہ مریم بی بی جو ہیں وہ بینیفیشل اونر ہیں، تو اس میں میں یا آپ یا جے آئی ٹی کچھ نہیں کر سکتی، حقائق بیان کر سکتی ہے۔ اب وہ اگر حقائق کو تسلیم نہ کرنا چاہیں ان کی اپنی مرضی ہے۔ ایک دوسری بات، ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف نے اجلاس بلایا اور اس اجلاس میں ہم نے 2-3 فیصلے کیے۔ نمبر 1، ہم نے قانونی جنگ لڑی اور لڑ رہے ہیں، ہم نے پارلیمانی جنگ لڑی اور لڑ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے کئی ماہ ٹی او آرز کمیٹی میں، جس میں ایم کیو ایم کی نمائندگی بھی تھی، ہم نے بیٹھ کر اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن نون لیگ اس کو طوالت سے کام لیتی رہی۔ کیوں؟ اب سمجھ آتی ہے، کیونکہ وہ یہ فوجری اور یہ کاغذ بنا رہے تھے، ان کو وقت چاہیے تھا یہ ساری میناکاری کرنے کے لیے، اور وہ میناکاری میں مصروف تھے، تو 7-8 مہینے انہوں نے بات کو طوالت دی۔ بالآخر نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ ہم عدالت میں گئے، عدالت میں 126 دن بحث ہوئی، ان کو پورا موقع دیا گیا۔ 5 سپریم کورٹ کے ججز نے، کوئی ایک جج ان کے نقطہ نظر سے متفق دکھائی نہیں دیا۔ 2 نے تو یہاں تک کہا کہ ہماری نظر میں یہ صادق اور امین نہیں ہیں اور ان کے خلاف ڈسکوالیفیکیشن کے پروسیس کو انووک کیا جائے، اور 3 نے کہا کہ ہم بھی ان کے دلائل سے اور جو شواہد ان نے پیش کیے ہیں ہم مطمئن نہیں ہو سکے، لیکن ہم مزید موقع دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں۔ اب مہلت کے بعد 60 دن کی ایک پوری ارکریزی کے بعد ایک رپورٹ سامنے آ گئی ہے۔ اب ہم عدالت کے فیصلے کے منتظر ہیں۔ ہماری تحریک انصاف کا یہ موقف تھا اور میں نے ان کی خدمت میں پیش کیا کہ ہم پارلیمانی لوگ ہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں، اور پارلیمنٹ ایک جمہوری فورم ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے ایک قوم سے وعدہ کیا تھا اور ایوان میں کیا تھا کہ اگر میرے خلاف کوئی فائنڈنگ آ جاتی ہے تو میں ایک لمحہ نہیں گزاروں گا اور میں مستعفی ہو جاؤں گا۔ یہ اتنی واضح فائنڈنگ آ چکی ہے، ہم سمجھتے تھے کہ اب ان کے پاس کوئی اخلاقی، سیاسی اور قانونی جواز نہیں رہا کنٹینیو کرنے کا، انہیں مستعفی ہو جانا چاہیے۔ آپ نے اپنی رائے میں کل کراچی میں فاروق ستار صاحب نے ایک بڑا واضح پیغام دے دیا اور انہوں نے کہا کہ ان کی رائے میں بھی ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ ہم نے درخواست کی کہ ہمیں ریکوزیشن کرنا چاہیے اجلاس، اور اس پہ آپ کے علم میں ہے کہ میں خورشید شاہ صاحب سے بھی ملا اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ریکوزیشن پر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ میں نے آج ان سے درخواست کی ہے کہ اس ریکوزیشن میں جہاں پیپلز پارٹی سائن کر رہی ہے، جہاں تحریک انصاف سائن کر رہی ہے، جہاں کاف لیگ سائن کر رہی ہے، دیگر جماعت اسلامی اپنا حصہ ڈال رہی ہے، وہاں ایم کیو ایم بھی ریکوزیشن کا حصہ بنے اور اجلاس میں ہم جائیں۔ ہمارا اجلاس ہے، ممبران پارلیمنٹ ہے، ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پورا سٹاک ایکسچینج کرائسس میں آ چکا ہے، اس وقت ایک بہت بڑی خطے کی نئی پالیسی آنے والی ہے، صدر ٹرمپ ایک نئی پالیسی دے رہے ہیں، ہم پیناما بچاؤ تحریک پہ لگے ہوئے ہیں اور ہماری حکومت کی توجہ ہی نہیں ہے، ہمارے ملک کے مسائل پر توجہ ہی نہیں ہے۔ معیشت کا ڈالر کی قیمت آپ نے دیکھا کیا ہوا، کیونکہ وزیر خزانہ جو ہیں ان کی توجہ تو اس طرف ہے ہی نہیں، وہ تو اور کاموں میں الجھے ہوئے ہیں، پوری حکومت کا نظام درم برہم ہوا ہے۔ تو اس لیے ہمیں
جانا چاہیے اور اسمبلی میں بات کرنی چاہیے اور عدالت میں تو ہم کر ہی رہے ہیں. تو ان دونوں باتوں پر مجھے یہ کہتے ہوئے بے پناہ مسرت محسوس ہو رہی ہے. دونوں باتوں پر ہمارا اتفاق ہے کہ یہ ریکوزیشن کا حصہ بھی بنیں گے اور اجلاس بلانے میں یہ ہمارے سے متفق ہیں, اور نواز شریف کے استعفے کے مطالبے بھی ہم دونوں متفق ہیں. ملک کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر اور خاص طور پہ یہ جی آئی ٹی کی رپورٹ میں جو باتیں واضح ہوئی ہیں, ہم نے رابطہ کمیٹی کا اجلاس کیا, اپنے آئینی قانونی ماہرین سے مشورہ کیا اور 3 باتوں پر غور کیا کہ آئینی اور قانونی لحاظ سے ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہم نے اس معاملے کو, اب عدالت ہی چونکہ یہ انٹرپریٹ کر رہی ہے کہ جو الزامات ہیں اور کس حد تک جو موقف آتا رہا وزیر اعظم صاحب کا یا پی ایم ایل این کا اس ایشو پہ, تو اس کے جواب میں جو پی ایم ایل این اور وزیر اعظم صاحب نے کہا, تو یہ آئینی اور قانونی پوزیشن تو اس کی انٹرپریٹیشن تو عدالت میں ہوگی ہمارے لحاظ سے. سیاسی طور پر پی ایم ایل این کی اکثریت ہے قومی اسمبلی میں, اور انہیں اپنی اس اکثریت کے بیس پہ یا بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان کا لیڈر آف دی ہاؤس یا وزیر اعظم کون ہونا چاہیے. تو اس لیے ہم نے جو سب سے بڑا جواز بنایا یا جو ہماری بیس ہے مطالبے کہ ہم نے آئین اور قانون کو ایک طرف رکھا, ٹھیک ہے, اس کی انٹرپریٹیشن عدالت کر رہی ہے. سیاسی طور پر پی ایم ایل این کو فیصلہ کرنا ہے, ایکچولی ان کی بھی مجلس عاملہ یا جو ایگزیکٹو کاؤنسل ہے اس کو چاہیے, اگرچہ ان کی اکثریت ہے اور انہیں کوئی فیصلہ کرنا چاہیے. تو ہم نے جو سب سے بڑا جواز, اب یہ جو جی آئی ٹی کی رپورٹ کے بعد جو صورتحال سامنے آئی ہے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر کو بڑے ہائی مورل گراؤنڈ پہ پرائم منسٹر ہونا چاہیے, اور وہ اس ہائی مورل گراؤنڈ کو قائم رکھ سکتے تھے باوجود ان الزامات کے کہ وہ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے اب ایک ریفرنس فائل کرنے کی بات آ گئی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اگر نیب کی عدالت کے سامنے مجھے پیش ہونا ہے تو اور سپریم کورٹ کو بھی اس جی آئی ٹی کی رپورٹ پر کوئی فیصلہ کرنا ہے, تو بہتر ہے کہ میں مستعفی ہو جاؤں اور مستعفی ہو کر عدالت کے سامنے پیش ہو جاؤں. یہ ہائی مورل گراؤنڈ ہوتا ہے ایک وزیر اعظم کے لیے اس صورتحال کے بعد. لیکن اب تک ان کی طرف سے پس و پیش ہو رہی ہے, ان کی طرف سے جو ہے وہ تردد ہے اور وہ کوئی فیصلہ نہیں کر رہے. اور تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک رستہ دکھایا ہے کہ ہائی مورل گراؤنڈ کا تقاضا ہے اور اخلاقی بنیادوں پر ان کے پاس جواز نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم رہے. لہٰذا ہم نے بھی اس مرتبہ مشورہ نہیں دیا بلکہ مطالبہ کیا ہے کہ وزیر اعظم کو اب استعفیٰ دے دینا چاہیے. اور اس نظام پر بھی جو بوجھ بڑھ رہا ہے, سیاسی جمہوری نظام پر, سیاسی جمہوری عمل کے تسلسل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ یہ جو سیاسی بحران پیدا ہو رہا ہے یہ مزید گہرا ہو, مزید خراب ہو, اور ملک کی مشینری کا بریک ڈاؤن ہو, کانسٹیٹیوشنل مشینری کا بریک ڈاؤن ہو جائے. کچھ مثالیں دیں شاہ محمود قریشی نے. تو ایک فیصلے کی ضرورت ہے, ڈیفائننگ مومنٹ, اور اس ڈیفائننگ مومنٹ پہ اگر کسی بڑی سیاسی جماعت کے بڑے رہنما کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے تو اس میں انا مانی ہے, ضد مانی ہے, ہمیں نہیں پتہ کیا ہے, صحیح غلط کیا ہے. یہ تو فیصلے ہو جائیں گے آگے عدالت میں ہوں گے, آپ کو عدالت کو فیس کرنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی آئی ٹی جب قائم ہوئی تھی اور سپریم کورٹ کی نگرانی میں یہ جی آئی ٹی بنی ہے, سپریم کورٹ نے اس جی آئی ٹی کے بننے کا حکم دیا ہے, اور سپریم کورٹ ایک ریاستی ایک آئینی ادارہ ہے. تو گویا کہ اب سپریم کورٹ کی بنائی ہوئی جی آئی ٹی کی رپورٹ اور پھر سپریم کورٹ کا بھی بہرحال فیصلہ تھا 3 اور 2 ججوں کے اعتبار سے,
چلیں. اس کے بعد بھی ہم نے تو صرف مشورے کی حد تک مشورہ دیا تھا, لیکن اب جو صورتحال ہے اس میں یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے. اور اس بحران کے نتیجے میں خاکم بدن, میرے منہ میں خاک, کوئی ایسی صورتحال نہ ہو کہ جس میں ایسا محسوس ہو کہ اب اداروں کے درمیان کوئی تصادم کی کیفیت ہے جس کا کسی طور پر ملک متحمل نہیں ہو سکتا. تو اداروں کی اپنی سینکٹیٹی کا بھی سوال ہے, چاہے وہ مقننہ ہو, حکومت ہو, عدلیہ ہو. تو اب تک تو یہی صورتحال سامنے ہے. تو یہ صورتحال بھی نہیں ہونی چاہیے, نہیں آنی چاہیے. جی آئی ٹی کے کسی اقدام پر, کسی ایکشن پر اگر اعتراض ہے, سپریم کورٹ نے بنایا ہے, اس اعتراض کو آپ سپریم کورٹ میں داخل کر دیں اور بتا دیں ہمیں یہ تحفظات ہیں. لیکن میں اخلاقی بنیادوں پر سمجھتا ہوں کہ وہ گراؤنڈ حکومت نے لوز کر دیا ہے اور حکومت کو یا وزیر اعظم کو اب استعفیٰ دینا چاہیے. اور دیکھیں, جہاں تک کرپشن کی بات ہے, شاید حکومت بھی اس سہولت کو سہولت سمجھ کر ہی روا روی میں کہ ٹیکس ایویژن شاید کوئی جرم ہی نہیں سمجھا جاتا ہے پاکستان میں, منی لانڈرنگ بھی کوئی جرم نہیں سمجھا جاتا تھا نا. اور وہ الزام بھی آئے تو پہلے تو ایم کیو ایم کے اوپر آیا, یہ بھی آپ کے علم ہے, گو کہ یہ 23 اگست سے پہلے والی صورتحال ہے. لیکن بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہر معاملے میں قربانی کا بکرا تو ہم ہی بنتے ہیں. لیکن پاناما میں تو بہت سارے لوگوں کے نام ہیں, اور میں پی ٹی آئی کے دوستوں سے اور پیپلز پارٹی کے دوستوں سے بھی کہتا تھا اور اب بھی کہتا ہوں کہ یہ ہم نے از خود فیصلہ کیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو مستعفی ہونا چاہیے, ان کے کہنے سے نہیں, کسی کے کہنے سے نہیں. ہاں, میرے اس فیصلے کے بعد ان کا فون آیا کہ ریزگنیشن پر تو آپ نے بھی اتفاق کر لیا, تو آئیے ریکویزیشن پر بھی اتفاق کریں. تو ہم ریکویزیشن پر بھی اتفاق کرنے کے لیے آ گئے, اور جو آج بات چیت ہوئی ہے اس کے نتیجے میں ہم نے بھی اپنے قومی اسمبلی کے اراکین کی حمایت ریکویزیشن کے حق میں دے دی. اور ہم بھی کہتے ہیں کہ, اور یہ اس لیے کہ اب پارلیمان کی, قومی اسمبلی کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہاں بھی بحث ہو جائے, وہاں سے بھی ایک اوپینین آ جائے, اور جو پی ایم ایل این کے اکثریتی اراکین ہیں وہ بھی یہ ساری باتیں سنیں کہ اگر پی ٹی آئی بھی یہ کہہ رہی ہے, پیپلز پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے, اور ایم کیو ایم بھی یہ کہہ رہی ہے, اور اپوزیشن کی جماعتیں کہہ رہی ہیں, تو کیوں کہہ رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے ہم ریکویزیشن کے بھی حق میں ہیں اور یہ کر رہے ہیں. کرپشن کے مکمل خاتمے کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں نے ایک نادانستہ یا دانستہ کوتاہی اور غفلت کا مظاہرہ کیا ہے کہ ہمیں نیب کا یا احتساب کا ایک مؤثر نظام چاہیے. ہمیں ایک ایسا قانون چاہیے اتنا مؤثر کہ جس میں عدالت کو یہ ضرورت نہ ہو کہ جی آئی ٹی بنے اور جی آئی ٹی میں پھر وزیر اعظم کو پیش ہونا پڑے, بلکہ وہ احتساب کا, قومی احتساب کا ایسا ادارہ, ایسا قانون, ایسا نظام ہو کہ وہ وزیر اعظم کو بھی بلا سکے اور کسی بھی پاکستانی کو بلا سکے. اگر کہیں پر بھی کوئی سوال کرپشن کا آیا, کہیں پر بھی کوئی سوال ٹیکس ایویژن کا آیا, اور اگر وہ ادارے کام کر رہے ہوتے تو جی آئی ٹی کی نوبت ہی نہ آتی. وہ ادارے کام کر رہے ہوتے, چونکہ وہ وزیر اعظم کی زیر نگرانی ہے, آزاد نہیں ہے, خود مختار نہیں ہے. تو یہ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایک آزاد, خود مختار, ایک قومی احتساب کے ادارے کے قیام کے لیے بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں, کیونکہ یہ معاملہ یہیں نہیں رکنا چاہیے. کیونکہ عدالت نے تو ایک معاملے کی طرف جب توجہ اس کی مبذول کرائی گئی تو ایک جی آئی ٹی بنا دی, تو سینکڑوں ہزاروں ارب روپے کے الزامات ہیں, مقدمات ہیں جو نیب کے پاس ہیں, جو مختلف صوبائی حکومتوں کے وزراء کے جس میں نام ہے, ان محکموں کے سیکریٹریز کے نام ہے, اور کئی لوگ تو ملک سے بھاگے ہوئے ہیں. ان کی بھی گرفتاری کے لیے تگ و دو ہونی چاہیے, بھاگ دوڑ ہونی چاہیے. اکراس دی بورڈ
پھر یہ احتساب اور انصاف ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بات یہیں پر نہیں ختم ہونی چاہیے، بلکہ ہمیں اس احتساب کے عمل کو آگے بھی لے جانا چاہیے. یہ میری گزارش ہے، اور اس لیے اس پس منظر کو ذہن میں رکھنا چاہیے جس پس منظر میں آج یہ صورتحال سامنے آئی. بہت شکریہ. یہاں سے شروع کر لیں ٹکا خان. اچھا جو بھی کر لیں، یہ بتائیے کہ اپوزیشن جماعتیں وزیر اعظم کے استعفے کے علاوہ بھی کوئی آپشن سوچ رہی ہیں؟ کوئی ایسا آپشن جو میرے خیال میں ہوتا یہی ہے کہ ہمارا میڈیا عموماً ایسی ملاقاتوں کے بعد یہ سوال کرتا ہے کہ آگے کا کیا پلان ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پارلیمان کے اندر تو کم از کم یہ ماحول ہے کہ ہر سیاسی جماعت ایک دوسرے سے بات کر رہی ہے، اور یہ مواقع آتے ہیں کہ جہاں جماعتی سطح پر بھی ہمارا یہ انٹریکشن پارلیمان سے باہر بھی. تو ظاہر ہے کہ جب ملک کی مجموعی صورتحال پر ہم بات کر رہے ہیں تو میں نے یہ توجہ دلائی کہ ایک قومی احتساب کا ایسا ادارہ ہو جو وزیر اعظم کو بھی بلا سکے، یہ عدالت میں معاملہ جائے اور پھر عدالت جو جے آئی ٹی بنائے، پھر یہ صورتحال ہوئی کیوں ہو. آپ کو بتا دیں کہ شاہ محمود قریشی اور فاروق ستار میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، جس میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ رپورٹ میں ایسی باتیں سامنے آئی ہیں جنہیں جھٹلایا نہیں جا سکتا. اور ابھی اہم ترین